حضرت عبداللہ کی چاہت دیکھو، مقدر دیکھو، جس نبی کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ آخری وقت ہے، نبی نے نبوت والی گود میں عبداللہ کا سر رکھا ہے، نبی کی نبوت والی آنکھیں عبداللہ کا چہرہ دیکھ رہی ہیں اور عبداللہ کی آنکھیں نبی کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ اس حال میں حضرت عبداللہ کی روح پرواز کر گئی۔ میرے نبی نے فرمایا جلدی کرو بھائی کہ کفن کا انتظام کرو، قبر کو تیار کرو، غسل کا انتظام کرو۔ صحابہ اکرام نے قبر بنائی، غسل کا انتظام ہوا، غسل کیا گیا۔ جب غسل مکمل ہوا تو اب کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ میرے نبی کو اطلاع دی گئی، فرمایا اللہ کے رسول عبداللہ کو کفن پہنانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی نبوت والی چادر اتاری، وہ کالی کملی مبارک اتاری، فرمایا جاؤ اس میں جا کر عبداللہ کو کفن دے دو، عبداللہ تیرے مقدر پر قربان جاؤں۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی مدینے جا رہے ہو، مکہ جا رہے ہو، تھوڑی سی مٹی لے آنا، میری قبر میں ڈال دینا۔ فرمایا آج لوگ کہتے ہیں، کچھ سمجھدار ایسے بھی ہیں جو جوان بیٹی کو بلا کر کہتے ہیں بیٹی میں عمرے سے آیا ہوں، میں حج سے آیا ہوں، یہ 2 چادریں احرام کی تھی جن کو میں پہن کر اللہ کے دربار کے چکر لگاتا رہا، بیٹی یہ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، بیوی یہ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، بہو یہ تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں، ان کو سنبھال کر سدھار کر رکھ لے، جب میں دنیا سے جاؤں ان کپڑوں کو میرے لیے کفن بنا دینا، ان چادروں کی 3 چادریں بنا کر مجھے کفن کے طور پر پہنا دینا۔ فرمایا ابا کیوں حکم کر رہے ہو؟ بیٹا اس لیے شاید میرے عمل تو میری نجات کا ذریعہ نہ بنے، لیکن یہ کفن کا وہ کپڑا ہے جس کو پہن کر میں اللہ کے دربار کے چکر لگا کر آیا ہوں، وہاں کی فضا اور وہاں کی ہوا ان کپڑوں کو لگی ہے، شاید وہاں کی نسبت میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مقدر عبداللہ تیرے کیا کہنے کہ اللہ نے ایسا پاک کیا، اللہ کے رسول نے وَيُزَكِّيهِمْ ایسا پاک کیا کہ دنیا سے جاتے ہوئے کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنا مبارک چادر اتاری، فرمایا جاؤ اس میں عبداللہ کو کفن دے دو۔ عبداللہ نے اسی نبی کی محبت میں دنیا کے معمولی سے کپڑے اتارے تھے، اللہ نے وہ کائنات کے قیمتی کپڑا جس کی قسم اللہ قرآن میں اٹھائے وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، ارے جس کی قسم اٹھا کر قرآن کہے یا ایھا المدثر، اس مبارک چادر کو، یا ایھا المزمل، اس مبارک چادر کو عبداللہ کا کفن بنا دیا، عبداللہ کو کفن پہنایا گیا۔ جنازے کا وقت آیا، اللہ کے رسول آگے بڑھے، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ جنازے کے بعد شریعت کا مسئلہ یہ ہے اگر باپ کا انتقال ہو جائے، بڑا بیٹا قبر میں آ جائے، اگر باپ کا انتقال ہو جائے، کوئی بیٹا اس کا زندہ ہو تو قبر میں آ جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے باپ قبر میں آ جائے، جو قریبی وارث ہو وہ قبر میں اتر جائے۔ لیکن عبداللہ کا میرے نبی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ میرے نبی نے نبوت والے قدم عبداللہ کی قبر میں رکھے ہیں، آپ نیچے لحد میں اترے، آپ نے فرمایا ادباً لاخیکما، اپنے بھائی کا ادب کرتے ہوئے مجھے پکڑا کر دو۔ صحابہ نے جب پکڑایا، نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے قبر میں لٹا دیا اور قبلے کی طرف چہرہ کر دیا، پھر چہرے کی گرہ کو کھول دیا۔ اب میرے نبی نے اسی قبر میں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ ہائے میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، میں حج کرتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، میں جلسہ کرواتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، میں دیگ بنواتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، میں قاری صاحب کی خدمت کرتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، میں مسجد میں پنکھا لگاتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، میں مسجد میں پتھر لگاتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، میں یتیم کے منہ میں نوالے ڈالتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، ارے میں تسبیح پڑھتا ہوں، اللہ راضی ہو جائے، میں اللہ کے راستے میں گھر چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا بستر لے کر، اپنا خرچ لے کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں کہ اللہ شاید میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، لیکن عبداللہ تیرے مقدر پر قربان جاؤں کہ تیری رضا کے لیے نبی خود تیرے لیے ہاتھ اٹھا کر کہے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ یہ جملے حضرت عمر کے کانوں میں پڑے، آپ کی چیخ نکل گئی، فرمایا ہائے کاش آج میں مر گیا ہوتا، میری میت ہوتی، میری قبر ہوتی، میری لحد ہوتی، نبی نبوت والے قدم میری لحد میں اتار کر میرے لیے کہتے اللہ میں عمر سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ اسی کا معنی ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ اللہ کے رسول نے ایسا پاک کیا کہ انہیں جنت کا وارث بنا۔ ہائے
کیا خیال ہے، میں اور آپ بھی پاک ہونا چاہتے ہیں کہ نہیں؟